تدبیر یعنی خونی ماتم، جیسے قمع زنی یا زنجیر یعنی چھریوں کا ماتم، جس کو کرنے سے جسم سے خون نکلتا ہے۔ یہ ہمارے دور کا سب سے کنٹروورشل مسئلہ بن چکا ہے اور اس کو لے کر مینلی دو ایکسٹریم گروپس سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا ایکسٹریمسٹ کا گروپ جو اس کے اگینسٹ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل شریعت سے باہر کی چیز ہے اور مکمل طور پر حرام ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ایکسٹریمسٹ گروپ جو اس کو صحیح سمجھتا ہے، وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کے اگینسٹ کچھ بھی کہنے والے علماء اور مجتہدین اور عام انسانوں کو دشمنان عزاداری سمجھتے ہیں اور دشمنان عزا ہونے تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ اگر اس کے اگینسٹ کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس اب ان کا دین اور عزاداری سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، اور یہ دونوں ہی گروپس بالکل غلط ہیں۔ دین میں کبھی بھی آپ کو اتنا ایکسٹریم کسی بھی مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ صرف اپنے مرجع تقلید کے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے، یعنی جو آپ کا مجتہد فتویٰ دے اس کو فالو کریں، نہ دوسروں کو نصیحت کریں اور نہ ہی کسی کو روکیں، بس آپ اپنا عمل درست کریں، وہی دین آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ تدبیر کو لے کر فقہا یعنی مجتہدین میں 6 نظریے پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے میں صرف حرام حلال نہیں بلکہ علماء کے 6 ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جس کی تقلید میں ہے وہ صرف اپنے مجتہد کے فتوے کے حساب سے عمل کرے اور دوسروں کے اوپر اپنے اوپینین کو نہ تھوپے یا مسلط کرے۔ علماء کی اوپینین بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تدبیر کے اصلاً حرام ہونے کا دنیا کا کوئی بھی مجتہد قائل نہیں ہے۔ اصلاً یعنی امام حسین کے غم میں جسم سے خون نکالنے کو کوئی بھی مجتہد حرام نہیں سمجھتا ہے۔ یہ عمل ہر کسی مجتہد کے نزدیک بالکل جائز عمل ہے، لیکن کچھ وجوہات یعنی کچھ ریزنز کی بنا پر کچھ علماء نے اس عمل کو حرام کہا ہے، لیکن کچھ جذباتی لوگ بنا کچھ جانے اور سمجھے علماء کی توہین کرتے ہیں اور ان کو حرام کا فتویٰ دینے کی بنا پر دشمنان عزاداری تک کہہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جاہلانہ عمل سے پرہیز کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی مجتہد 40، 50، 60 سال کی محنت اور پڑھنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی فتویٰ دے، تو ایک عام انسان جس نے صحیح سے ایک کتاب بھی شاید نہ پڑھی ہو، وہ اتنے بزرگ عالموں کو دین اور شریعت کو لے کر کم سے کم خود سے کم علم یا ناسمجھ تو نہ سمجھیں تو بہتر ہے۔ اور اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ وہ دین کو لے کر آپ سے کہیں زیادہ فکر مند رہتے ہیں، آپ سے کہیں زیادہ دین کے لیے دن اور رات کام کرتے ہیں اور دین کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے عمل انجام دیتے ہیں۔